الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ وبعد۔ محترم حضرات، قرآن کریم کو پڑھنا یہ ہمارے لیے بہت ہی عزت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کلام عطا فرمایا، یہ آسمان سے نازل فرمایا جبریل کے ذریعے سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اپنی اصلی شکل میں آج بھی وہ قرآن موجود ہے اور رہتی دنیا تک باقی رہنے والا ہے۔ اس میں کسی ایک حرف کی اور کسی ایک نقطے کی بھی ہیر پھیر کی کوئی سکت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے محفوظ فرمایا ہے۔ ہمارے لیے کتنی بڑی عزت کی بات ہوتی کہ ہم لوگ اس قرآن کو پکڑتے اور اس پر عمل کرتے، اس کو تلاوت میں لاتے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو لگاتے، اپنا وقت اس میں دیتے۔ یاد رکھیں، یہ اس سے بڑھ کر کے ہمارے پاس کوئی عزت کی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کے مشغلوں میں، دنیا کے بہت ساری اپنی مشغولیات میں ہم نے اپنے ٹائم اس طرح سے دے دیے ہوتے ہیں اور بدھ چکے ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کی ہم میں سے اکثر لوگوں کو فرصت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کے ذرا کھلے دل سے ہم کچھ باتوں پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن میرے بھائیوں ایک ایسی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں خود فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ پہاڑ بھی پست ہو جاتا اور اللہ کے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ اتنا مضبوط پہاڑ ہوتا ہے، اور قرآن کا نزول اگر اس پہاڑ پر ہو جاتا تو پہاڑ کی یہ حالت ہوتی کہ وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور ہم انسان ہیں کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، لیکن یہ کہ بجائے اس کے کہ اس کو پڑھیں، اس سے ہدایت طلب کریں، اس کے لیے وقت نکالیں، اس سے برکت حاصل کریں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ طاقوں میں قرآن پڑھا ہوتا ہے اور مہینے مہینے اس کو اٹھانے کی بھی ہمیں فرصت نہیں ملتی ہے، حاجت ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ یاد رکھیں، بہت بڑی ہماری محرومی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ اے لوگو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، اے لوگو قرآن کو پڑھا کرو۔ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا۔ جس کے لیے قرآن سفارش کر دے اس کی تو بخشش ہو گئی، اس کا تو کام ہو گیا۔ لیکن کن لوگوں کے لیے قرآن سفارش کرے گا؟ جو لوگ اس کو پڑھتے رہے ہوں گے، اس کی تلاوت کرتے رہے ہوں گے۔ وہ قرآن میرے بھائیوں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم میں سے اکثر کی حالت کیا ہے؟ بڑی مشکل سے اگر قرآن کی تلاوت کا موقع نکالتے ہیں تو کب نکالتے ہیں؟ رمضان ٹو رمضان، رمضان میں، اور ابھی رمضان ختم ہوا پھر ہم نے اس کو بند کر کے رکھ دیا، اگلے رمضان میں فرصت ملی تو نکالا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو رمضان میں بھی فرصت نہیں ملتی۔ دنیا کے سارے کاموں کی ہمیں فرصت مل جاتی ہے، ہر چیز کے لیے ہم ٹائم نکال لیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے سب سے عزت کی جو چیز تھی، ہمارے لیے جو بخشش کا سامان بن سکتی تھی، وہ ہمارا قرآن ہے۔ اس کے ذریعے سے خود بندہ اپنے اندر برکتیں اللہ کی حاصل کر سکتا ہے، اپنے گھر میں اس کے لیے برکتیں ہو جائیں گی، اس کے بچوں میں اس کے لیے برکتیں ہو جائیں گی اس قرآن کے ذریعے سے۔ اس کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں وہ پڑھ کر کے اپنے آپ کو اس قدر مشغول کر لیا ہے کہ اس کو بالکل قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا ہے۔ اور چیز دیکھیں، بہت سارے لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اپنا بچا ہوا وقت کہیں ادھر ادھر سے تھوڑا سا 5-10 منٹ یا اذان اور اقامت کے درمیان تھوڑا سا وقت کہیں فالتو بیٹھے ہوئے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگ قرآن پڑھتے ہیں۔ اپنا جو اصلی وقت ہے، اپنا جو مین ٹائم ہے، اس میں سے بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں کہ ان میں اس وقت میں قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت میں سے کچھ وقت خاص رکھتے ہیں اپنے اللہ کی کتاب کی تلاوت کے لیے۔ میرے بھائیوں، سمجھنے کی کوشش کریں۔
سمجھنے کی کوشش کریں قرآن سے بڑھ کر کے اس کائنات میں کیا ہو سکتا ہے۔ رب العالمین کا اپنا کلام، وہ پاکیزہ کلام کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ جس کے قریب بھی باطل پھٹک نہیں سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا ہوا یہ قرآن کہ جو حکمتوں والا ہے اور تعریفوں والا ہے، اس ذات نے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ اور مومنین کی صفت تو یہاں تک بتائی گئی ہے کہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، تو اپنے رب سے ڈرنے والوں کو کہ حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے رونگٹیں کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن کو سن کر کے۔ تو اسی جگہ اللہ نے پھر ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی آیات ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے دل ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، ان کے ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا مقام ہے۔ اور ایک اور چیز سمجھیں، بہت سارے لوگ جو قرآن پڑھتے بھی ہیں تو اس کو بالکل سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ اور آج کا وقت الحمدللہ ایسا وقت ہے کہ آدمی کسی بھی پوزیشن میں ہو، یہاں تک کہ جاہل ہو، یہاں تک کہ اسے ایک حرف بھی نہیں آتا ہے، مگر اگر وہ بھی قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ اس کو آڈیو کے ذریعے سے وہ قرآن کو سن سکتا ہے، اس کے ترجمے کو سن سکتا ہے۔ اور قرآن کون سی ایسی زبان ہے جس میں قرآن کا ترجمہ نہ ہوا ہو قرآن کے معنی کا؟ اس اپنے زبان کے ذریعے سے ان معنی کو سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ لوگ اس کے لیے بالکل ٹائم دینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا دوسری جگہ پہ، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اے نبی ہم نے آپ کے اوپر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو مبارک ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ مبارک ہے۔ یہ کتاب مبارک ہے۔ اور کس لیے نازل؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کس لیے ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ صرف اور صرف ریڈنگ کے لیے نہیں، صرف پڑھ لو بس۔ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں۔ ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل والے سمجھ بوجھ والے اس سے نصیحت پکڑیں۔ اس میں ان کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن میں بہت بڑی نصیحت ہے، اس نصیحت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ انبیاء کا تذکرہ کیا، کہا کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ جب ان کے اوپر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے کچھ اہل علم کا تذکرہ فرمایا تو ان کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، کہ وہ لوگ جب قرآن کی آیتیں ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ قرآن کا یہ مقام ہے کہ اس کو سن کر کے آدمی رو پڑے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس کے ایمان میں زیادتی ہو جائے کہ ہمارے رب کا وہ کلام پڑھا جا رہا ہے، کہ اس کلام کو اگر کسی پہاڑ پر نازل کیا گیا ہوتا تو پہاڑ ریزہ ہو جاتا۔ اس رب کا کلام ہمارے اوپر پڑھا جا رہا ہے اور بندے کے اوپر اس کے پڑھنے سے کوئی فرق نہ پڑے۔ سے مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ قرآن کی تلاوت کرو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اقرأ علیک وعلیک انزل، اے اللہ کے رسول میں آپ کے اوپر پڑھوں قرآن اور آپ کے اوپر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں پڑھو، میں دوسرے سے اس کو سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی آیت تلاوت کرنی شروع کی تو میں پڑھتا گیا، مجھے احساس نہیں رہا۔ ایک میرے پاس بیٹھے ہوئے صاحب نے مجھے میرا پیر دبایا، مجھے اشارہ کیا، میں نے اپنا سر اٹھایا، دیکھا نبی علیہ السلام رو رہے ہیں۔ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کا کیا حال ہوگا جب ہماری امت پر ایک گواہ لے کر کے آئیں گے
اور اے نبی اس امت پر ہم آپ کو گواہی کے طور پر پیش کریں گے۔ جب اس آیت پر پہنچے نبی علیہ السلام زار و قطار رو رہے ہیں، نبی ہیں، آپ ہی کے اوپر قرآن نازل کیا گیا ہے اور آپ ان آیات کو سن کر کے رو رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود سے آپ نے فرمایا کہ حسبک، کہ اس پر رہنے دو، یعنی جتنا تم نے پڑھا اب رہنے دو۔ نبی علیہ السلام دیکھیں قرآن دوسروں سے سن رہے ہیں اور کس طرح سے رقت طاری ہوتی ہے۔ بلکہ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نبی علیہ السلام کے پاس رات کے وقت آیا، آپ نے رات کی نماز شروع کی، میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا ارادہ کر کے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا۔ آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی تو کہتے ہیں حذیفہ کہ میں نے سوچا کہ لگتا ہے نبی علیہ السلام 100 آیتیں تقریباً ایک رکعت میں پڑھیں گے، 100 آیتوں کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے 100 رکعت پڑھی اور آگے بڑھ گئے تو کہتے ہیں حذیفہ کہ میں نے سوچا کہ لگتا ہے نبی علیہ السلام ایک ہی رکعت میں لگتا ہے پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالیں گے۔ نبی علیہ السلام سورہ بقرہ سے فارغ ہوئے اور آپ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ پھر آپ نساء سے فارغ ہوئے، آپ نے سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر دی۔ آپ نے سورہ آل عمران کو بھی ختم کر دی۔ کتنی صورتیں پڑھ ڈالی؟ 3 صورتیں صرف ایک رکعت میں آپ نے پڑھی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، 3 صورتوں کو تقریباً کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 5.5 پارے آپ نے ایک رکعت میں پڑھی۔ بلکہ یہی نہیں، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَكَانَ يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا، اور آپ جو پڑھ رہے تھے تو بالکل ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہے تھے۔ اور اسی طرح سے اِذَا مَرَّ بِآیَةٍ فِيهَا تَسْبِیحٌ سَبَّحَ، جب آپ کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں تسبیح ہوتی تو آپ اس پر تسبیح پڑھتے تھے الگ سے۔ وَإِذَا مَرَّ بِآیَةٍ فِيهَا سُؤَالٌ سَأَلَ، جب نبی علیہ السلام کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں سوال ہوتا تو آپ اللہ سے سوال کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرَّ بِآیَةٍ فِيهَا تَعَوَّذَ، جب نبی علیہ السلام کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں کسی چیز سے پناہ طلب کی گئی ہوتی تو نبی علیہ السلام اس کے ذریعے اس سے پناہ طلب کرتے تھے۔ آپ اس طرح سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کا خود حال ہے رمضان میں۔ بلکہ یہاں تک ہوتا تھا کہ اس رمضان دیکھیں قرآن کی تلاوت کو دیکھیں، قرآن کی اہمیت دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کو قرآن پڑھانے کے لیے جبریل آتے تھے۔ ہر رمضان میں جبریل آ کر کے نبی علیہ السلام کو الگ سے قرآن کا مراجعہ اور ریوائز کرواتے تھے۔ جس سال آخری سال جس میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، اس سال جبریل نے نبی علیہ السلام کو 2 بار مراجعہ کروایا، 2 بار ریوائز کروایا۔ قرآن پڑھوا رہے ہیں جبریل آ کر کے، وہ قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے۔ کبھی احساس کیا اس قرآن کی عظمت کیا ہے؟ یہ قرآن کتنی عظیم چیز ہے، سبحان اللہ، یہ قرآن کا عظیم مقام ہے، لیکن ہمیں پڑھنے کے لیے اس کی فرصت باقی نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام دنیا کا سب سے بڑا عالم، صحابہ اور تابعین کے بعد اتنا بڑا عالم جس نے ساری زندگی اسلام کی خدمت میں لگا دیا، وہ بھی کہتے ہیں آخری وقت میں اپنے کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنی اس چیز پر ندامت ہے، اپنے ان اوقات پر ندامت ہے اور شرمندگی ہے، افسوس ہے جو میرے اوقات قرآن کے علاوہ دوسری چیزوں میں چلے گئے اور دوسری چیزوں میں صرف ہو گئے۔ مجھے اور یعنی کو قرآن میں اور وقت دینا چاہیے تھا، قرآن کے معنی کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے اور وقت دینا چاہیے تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ جو میرے وقت، میری زندگی کے اوقات دوسری چیزوں میں صرف ہو گئے۔ سبحان اللہ، ساری زندگی دین کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے باوجود انہیں افسوس ہے کہ قرآن کو اور وقت نہیں دے سکے۔ اور ہم کتنا وقت دیتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں سے اپنے قرآن کو، اللہ کی اس کتاب کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ ہم اور آپ ذرا کبھی سوچیں تو صحیح، چاہے عالم ہو چاہے جاہل ہو، کوئی بھی ہو، اپنے وقت میں سے کتنا وقت ہم قرآن کو دیتے ہیں، ضرور محاسبہ کرنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ، سب کی حالت یہ ہے۔ خالد بن ولید، مصنف ابن ابی شیبہ کی اور مسند ابی یعلا وغیرہ کی صحیح روایت ہے، حافظ حجر وغیرہ نے صحیح کہا ہے کہ خالد بن ولید اپنے کہا کرتے تھے، قرآن کو لے کر کے کہا کرتے تھے کہ ہائے افسوس کہ جہاد نے مجھے اس قدر مشغول کر دیا ہے کہ میں قرآن کو زیادہ پڑھنے کے لیے وقت نہیں دے پاتا ہوں۔ سوچیں کس وجہ سے قرآن کو زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں؟ کھیلنے کی وجہ سے؟ کسی مٹر گشتی کی وجہ سے؟ نہیں، سبحان اللہ، جہاد میں شرکت کی وجہ سے اس قدر جہاد میں مشغول رہتے تھے کہ قرآن کو پڑھنے کا زیادہ وقت
نہیں مل پاتا تھا ان کو، جس کی وجہ سے انہیں افسوس ہوتا تھا کہ قرآن میں تجھے زیادہ وقت نہیں دے پاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ بھی احساس کریں، ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں، کتنے دور ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں سبحان اللہ جن کو قرآن پڑھنا آتا تھا، بچپن میں قرآن سیکھا تھا، لیکن 5 سال 10 سال 15 سال ہو گیا قرآن ہی نہیں اٹھایا، اس طرح سے اس سے بھول گئے، منہ موڑ لیا، دنیاوی زندگی میں ایسے مشغول ہو گئے کہ آج قرآن اٹھا کر کے پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو قرآن ان کا ساتھ نہیں دیتا ہے، اور زبان سے قرآن نہیں ادا ہوتا ہے، اور قرآن پڑھنا بھول چکے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں، اور جو لوگ قرآن پڑھتے بھی ہیں تو حال یہی ہے کہ اپنا جو کہتے ہیں پارٹ ٹائم کہیں سے الگ سے تھوڑا سا 5 منٹ ادھر سے 10 منٹ ادھر سے نکال دیا، کہیں اپنا فالتو جو وقت تھا اسی میں سے نکال دیا، اپنا مین وقت کوئی قرآن کو جلدی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہماری حالت ہے، ہم اس طرح سے یہ پستی کے اس دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ ہماری جو ذلت ہے خاص یہی ہے، اسی وجہ سے کہ ہم نے قرآن کو مقام ہی نہیں دیا جو قرآن کو مقام دینے کا ہمارے پاس ہمیں سے مطالبہ کیا گیا تھا۔ میرے بھائی، قرآن کو وقت دیں، محاسبہ کریں اپنا، اور قرآن کی طرف لوٹنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کریں، اور تلاوت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو اس طرح سے نہ پڑھیں کہ ہم تو نہیں سمجھ سکتے۔ آپ کس زبان میں قرآن پڑھنا چاہتے ہیں اور کس زبان میں اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ بتائیں، آپ کو وہ چیز مل جائے گی، ہر حال میں آپ کو ملے گی۔ آج الحمدللہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اتنی آسانی ہو چکی ہے کہ آپ کو کتاب بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی موبائل میں وہ چیز حاضر ہے، اور جو ترجمہ چاہے وہ جو ترجمہ بھی آپ کے پاس ہے۔ آپ دیکھ کر کے پڑھنا چاہتے ہیں دیکھ کر کے پڑھیں، آپ سننا چاہتے ہیں سنیں، ترجمہ سننا چاہتے ہیں ترجمہ سنیں، جو جس طرح سے چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ ٹائم تو نکالیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک آیت سمجھ کر کے غور کر کے پڑھتا ہے تو پورے قرآن کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے سے بہتر ہے۔ پورے قرآن کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی ایک آیت پڑھے مگر سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائی، یہ کتاب کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پڑھنے سے ہدایت ملے گی، اگر اس کا کوئی معنی سمجھے نہیں، کوئی سوال ہی نہیں ہے، اس کا معنی سمجھیں گے تب اس میں ہدایت ملے گی، اور معنی کب سمجھیں گے؟ جب اس کو معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے، لہذا اس کو معنی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے لیے وقت دیں، ٹائم نکالیں۔ اس سے بڑھ کر کے کوئی عظیم چیز، اس سے بڑھ کر کے کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے جس کے لیے ہم ٹائم نکالیں۔ دنیا کے سارے کام پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن یہ قرآن کبھی پیچھے نہیں ہو سکتا ہے، اسی پر ہمیں نجات ملنے والی ہے، لہذا ضرور ہم اپنا محاسبہ کریں اور اس کو ٹائم دینے کی کوشش کریں، اپنا محاسبہ کریں اور اس کو ٹائم دینے کی کوشش کریں، اور اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ یہ سب سے عظیم چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیا ہوا جو ہمارے پاس تحفہ موجود ہے قرآن کی شکل میں، اس کو پیچھے نہ ڈالیں، اس کو پیچھے نہ ڈالیں۔ ہماری سستی بہت ہو گئی، اور ہم نے اس قدر سستی دکھائی ہے کہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں ہمارا دل ہی نہیں لگتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کو پڑھتے ہیں دل نہ لگے، اللہ کا وہ کلام کہ کائنات میں اس سے بڑھ کر کے خوبصورت کلام، اس سے پیارا کلام، اس سے عظیم کلام، اس سے فصیح کلام، اس سے بلیغ کلام کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور بندے کا اس میں دل نہ لگے۔ دل نہ لگنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے دل کو خراب کر لیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دل نہیں لگتا ہے۔ اور اگر ہمارے دل میں پاکیزگی ہوتی تو قرآن کو پڑھنے سے کبھی اکتاہٹ بھی نہیں ہوتی، لیکن کوئی بات نہیں، اگر اکتاہٹ ہے تو تھوڑا سا بند کر کے پھر اس کی طرف لوٹنے کی کوشش کریں اور اپنے دل کی صفائی کریں۔ یاد رکھیں، قرآن کے ذریعے سے دل کی صفائی بھی ہوگی اور آدمی کی اصلاح بھی ہوگی، اس سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے، قرآن کے لیے ضرور وقت نکالا جائے، ضرور وقت نکالا جائے۔ یہ دنیا کے اس کائنات کی سب سے عظیم چیز ہے، جس طرح سے ہم مہنگی سے مہنگی چیز کے لیے کو پانے کے لیے اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو یہ اس سے بھی مہنگی چیز ہے، اس سے بھی عظیم چیز ہے، اس سے بھی بھاری چیز ہے۔ اس کے لیے ضرور ہم وقت نکالیں، اپنے مین وقتوں میں سے اس کے لیے ٹائم خاص کریں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھ کر کے بھی پڑھنے کی کوشش کریں، کبھی سننے کی بھی کوشش کریں۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ہمارے لیے بخشش کا سامان بھی ہو سکتا ہے، ہمارے لیے سفارشی بھی ہوگا قیامت کے دن انشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نہ فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔